روزہ ہے کیسا خدا کو پسند کہ ایک دن کو اس نے مقدس کیا. روزہ ہے کیسا خدا کو پسند کہ ایک دن کو اس نے مقدس کیا. مقدس محفل فراہم کرو، ظلمت کی ڈوروں کو توڑو صدا. خدا کا جلال چنڈاول 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 چنڈاول. خدا کا جلال، خدا کا جلال چنڈاول 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 چنڈاول. خدا کا جلال. گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، بلند کر، بلند کر. خدا مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے. قرآن 20واں باب قرآن 20واں باب 24ویں آیت سے پڑھیں گے. قرآن 20واں باب 24ویں آیت میں لکھا ہے، سو بنی اسرائیل دوسرے دن بنی بنیامین کے مقابلہ کے لیے نزدیک آئے، اور اس دوسرے دن بنی بنیامین ان کے مقابل جبہ سے نکلے اور 18,000 اسرائیلیوں کو قتل کر کے خاک میں ملا دیا. یہ سب شمشیر زن تھے. تب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیتل میں آئے اور وہاں خداوند کے حضور بیٹھے روتے رہے، اور اس دن شام تک روزہ رکھا اور سوکھنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداوند کے آگے گزرانے. اور بنی اسرائیل نے اس سبب سے کہ خدا کی عہد کا صندوق ان دنوں وہیں تھا، اور ہارون کے بیٹے الیعزر کا بیٹا فنہاس ان دنوں اس کے آگے کھڑا رہتا تھا، خداوند سے پوچھا کہ میں اپنے بھائی بنیامین کی اولاد سے ایک دفعہ اور لڑنے کو جاؤں یا رہنے دوں. خداوند نے فرمایا کہ جا، میں کل اس کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہماری باعث پر تشریف رکھیں. سب سے خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں. خدا اپنے وعدہ کے مطابق اس وقت ہمارے درمیان ہے تاکہ ہم سے کلام کرے. آسمان اور زمین کے خالق و مالک، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں آج کے دن کے لیے، تیری پاک حضوری کے لیے، اور اس بات کے لیے کہ خداوند تو اپنے لوگوں کے درمیان آ کر ان کی حالت اور تمام صورتحال کو دیکھتا اور ان سے کلام کرتا ہے، اور تیرے کلام سے تمام مسائل کا حل ہے. تیرے کلام سے بیماریاں جاتی رہتی ہیں، اور تیرے کلام سے ابلیس پر فتح مندی حاصل ہوتی ہے. اے خداوند، ہم سب کو فضل بخش، ہم تیری آواز کے شنما ہوں اور تیری گہری اور عمیق باتوں کو بیان کرنے کے لیے اے خداوند مجھے قوت بخش اور آسمانی حکمت بخش، اور ان سب کو آسمانی تفہیم بخش، تاکہ محض سننے والے ہی نہ بنے بلکہ عمل کرے. اے خداوند میری دعا کو سن اور قبول کر. یہ دعا مانتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین.
کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے قضات 20واں باب 24ویں آیت میں لکھا ہے، سو بنی اسرائیل دوسرے دن بنی بنیامین کے مقابلہ کے لیے نزدیک آئے، اور اس دوسرے دن بنی بنیامین ان کے مقابل جبہ سے نکلے اور 18,000 اسرائیلیوں کو قتل کر کے خاک میں ملا دیا۔ یہ سب شمشیر زن تھے۔ تب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیتل میں آئے، اور انہوں خدا کے رسول بیٹھے روتے رہے، اور اس دن شام تک روزہ رکھا اور سب اپنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خدا کے آگے گزرانی۔ آج کا ہمارا مضمون ہے سچے دل سے روزہ رکھنے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ آج کا مضمون ہے سچے دل سے روزہ رکھنے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ کیا مضمون ہے؟ آواز بڑی کم ہے۔ آج کا مضمون ہے سچے دل سے روزہ رکھنے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جب ہم انسانی زندگی پر غور کرتے ہیں، خواہ ماضی ہو یا حال ہو، دونوں میں ہم انسان کو مسائل میں گھرا ہوا اور بڑی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور انسان شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس کی زندگی میں ایسے چیلنجز اور ایسے مسائل نہ آئے ہوں، بلکہ آئے دن زندگی میں مسائل اور مشکلات اور تکالیف آتی ہی رہتی ہیں، لیکن ناراض اور غیر ایماندار ان تکلیفوں اور مصیبتوں میں شکست خوردہ ہوتا، بے دل ہو جاتا، اور ان مصیبتوں سے شکست خوردہ یعنی ہارا ہوا نظر آتا، اور جس کی وجہ سے اس میں نا امیدی اور اس میں زندگی کو آگے بڑھنے کے لیے قوت اور سخت کا نہ ہونا۔ عزیزو، وہ ایسا مایوس ہو جاتا، بے دل ہو جاتا، پریشان ہو جاتا کہ اس کے اندر جینے کی امنگ ہی نہیں رہتی، اور وہ سوچتا ہے کہ ان مسائل نے تو ختم نہیں ہونا، میں ختم ہو جاؤں، اور وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے کا سوچتا ہے، اور وہ سوچتا ہے شاید اس طرح مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن یہ اس کا حل نہیں ہے۔ یا پھر وہ سوچتا ہے کہ شاید زندگی اسی طرح بے کیف مسائل میں گھری ہوئی، پریشانی میں مبتلا، زندگی کا یہ سفر اسی طرح رواں دواں رہے گا، یعنی مسائل اور حالات سے وہ کمپرومائز کر لیتا ہے، اور وہ سوچتا ہے ان مسائل نے نہ ختم ہونا ہے، چلے جیسا بھی زندگی کا سفر آگے بڑھتا ہے تو بڑھاتے جائیں، دکھوں کے ساتھ قدم آگے بڑھاتے جائیں، مسائل کے ساتھ زندگی گزاریں، آنسوؤں کے ساتھ جینا ہے تو تادم مرگ آنسو بہاتے رہیں، نا امید رہیں، پریشان رہیں، اور کوئی بات نہیں، شاید یہی انسان کی زندگی میں ہے۔ لیکن عزیزو، جب خدا کے لوگ اور ایماندار اور خدا کے بیٹے یسوع کے لہو میں دھلے ہوئے لوگ جب ان کی زندگی میں مسائل آتے ہیں اور ان کی زندگی میں دکھ آتے ہیں، یا ان کی زندگی میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ان کے عزیز ان سے بچھڑ جاتے ہیں، اور
اب مزید موت کو روکنے کے لیے اور مسائل کے حل کے لیے اور پریشانیوں کی روک تھام کے لیے جب وہ شخص انیشیٹو لیتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ ان مسائل کا حل ہے اور ان مسائل نے ختم ہونا ہے اور یہ مشکلات میری زندگی اور میرے خاندان اور میری نسل سے یہ مشکلات ختم ہو سکتی ہیں اور یہ دکھ جا سکتے ہیں اور میں ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزار کر اور پھر اپنی نسل کو ایک درخشاں مستقبل دے سکتا ہوں. اور پھر وہ سوچتا ہے اس کے لیے مجھے خداوند کی حضوری میں آنا ہے اور سچے دل سے روزہ رکھنا ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیں قضات 20واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے اور اس دوسرے دن بنی بنیامین ان کے مقابل جبہ سے نکلے اور 18,000 اسرائیلیوں کو قتل کر کے خاک میں ملا دیا. یہ سب شمشیر زن تھے. اب 18,000 ان کے عزیز تیگ ہوئے اور یہ شمشیر زن تھے اور ان کے پاس بھی تلواریں تھیں, ان کے پاس بھی ہتھیار تھا, ان کے پاس بھی اپنے ڈیفنس کے لیے ویپن تھے. لیکن یہ موت کی دہلیز سے آگے بڑھ کر موت کی وادی میں چلے گئے اور اسرائیلیوں کو شکست ہوئی اور یہ شکست 18,000 لوگوں کی موت کا سبب بن گئی. اب اس سچویشن میں یا تو وہ زندگی میں فرار حاصل کرتے اور ان میں جینے کی امنگ نہ رہتی اور وہ سوچتے جس طرح 18,000 تیز ہو گئے ہیں اور ہم بھی اب اگلے حملے میں ہماری جانیں بھی خطرے میں ہیں اور ہم نے بھی ختم ہو جانا ہے. لیکن عزیزو, ایماندار نامسائل حالات میں, مشکلات میں اور جب موت کی وادی میں بھی ہو یا موت ان پر مسلط ہو یا زندگی کی راہ مسدود ہو, تو اس سچویشن میں بھی ان کے اندر جینے کی امنگ اور جینے کے لیے خدا پر نظریں مرکوز کرنا ان کی زندگی کا خاصہ ہے. اب ان مسائل میں گرے ہوئے اسرائیلیوں نے سوچا کہ ان مسائل کا حل ہے تو ہمارے پاس نہیں ہے. حل اگر ہے تو خدا کے پاس ہے. ہمارے پاس شمشیر ہے لیکن پھر بھی موت نے ان 18,000 کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. اسلحہ ہے لیکن موت کا شکار ہو گئے اور ہم بھی طاقت رکھنے کے باوجود اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ ہم موت کا مقابلہ کر سکیں. اور ان مسائل کا حل ہمارے پاس نہیں ہے. ان مسائل کا حل تلوار سے نہیں ہے. ان مسائل کا حل عقلی قوت سے نہیں ہے اور ان مسائل کا حل بدنی قوت سے بھی نہیں ہے. اور ان مسائل کا حل ہے تو صرف اور صرف خدا کے پاس ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیں قضات 20واں باب اور اس کی 26ویں آیت. تب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیتیل میں آئے اور وہاں خداوند کے رسول بیٹھے روتے رہے اور شام اور اس دن شام تک روزہ رکھا اور سوتنی قربانیاں اور سلامت کی قربانیاں خداوند کے آگے گزرائے. اب مسائل کے حل کے لیے انہوں نے سوچا
اگر روزہ رکھے، سچے دل سے روزہ رکھے، مسائل تو بہت ہے، مشکلات تو بہت ہیں، حالات ناگفتہ ہیں، اور اس پراشوب صورتحال میں اور ان مشکلات میں اور مسائل کے انبار میں اب ایک ہی حل ہے، اور وہ ہے کہ ہم خدا کے قدموں میں جھکے، خدا کے رسول آئیں۔ اور بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں انہوں نے ایک ڈیسیشن لیا، ایک فیصلہ کیا کہ ہم نے سچے دل سے روزہ رکھنا ہے اور خدا کے حضور بیٹھ کر اپنے ان مسائل کا خدا کے حضور ذکر کرنا ہے اور اپنا بھروسہ، اپنا ایمان، اپنا اعتقاد اپنے خدا پر رکھنا ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے کیا انیشیٹو لیا۔ جب ہم قضات 20واں باب اور اس کی 26ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، تب سب بنی اسرائیل اور سب لوگ اٹھے اور بیت ایل میں آئے۔ بیت کے معنی گھر ہے، ایل کے معنی خدا، عبرانی میں ایل کے معنی خدا اور بیت کے معنی گھر، خدا کے گھر میں آئے۔ آج موت دبوچ رہی ہے لیکن پھر بھی خدا کے گھر نہیں آتے، موت مسلط ہے تو بھی خدا کے گھر نہیں آتے، موت عزیزوں کو چھین کر لے جاتی ہے لیکن پھر بھی خدا کے گھر نہیں آتے، بیماریاں قابض ہے لیکن پھر بھی خدا کے گھر نہیں آتے، اور دکھ اس قدر ہے کہ پریشانیاں اور مسائل اور مشکلات، لیکن تو بھی انیشیٹو نہیں لیتے۔ ہم خدا کے گھر میں آئے، وہ بیت ایل میں آئے، یہ ہے اچھا فیصلہ، یہ ہے اچھا ڈیسیشن، یہ ہے مسائل کے حل کا بہترین طریقہ کہ وہ خدا کے گھر میں آئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا اور بائبل بیان کرتی ہے کہ سب لوگ خدا کے گھر میں آئے اور انہوں نے سوچا ہماری زندگی خدا سے ہے، ہمارے مسائل کا حل خدا سے ہے، اور خدا کا گھر وہ پناہ گاہ ہے، خدا کا گھر وہ عظیم مقام ہے جہاں ہماری رہائی ہے، جہاں مسائل کا حل ہے۔ آج اسی طرح کی صورتحال کو ہم دیکھتے ہیں، اب اسی قوتیں ستاتی ہیں تو بھی خدا کے گھر نہیں آتے، اور مسائل اس قدر ہیں کہ خاندانی شرازہ بکھرا ہے تو بھی خدا کے گھر نہیں آتے، معاشی بدحالی اور معاشی بحران اتنا ہے کہ بے روزگاری نے دبوچ لیا ہے اور اپنے شکنجے میں جکڑا ہے کہ سسک رہے ہیں لیکن پھر بھی خدا کے گھر نہیں آتے، مقروض ہیں لیکن خدا کے گھر نہیں آتے، بدحالی ہے لیکن خدا کے گھر نہیں آتے، بیت نہیں آتے، اس لیے کہ اس جہان کے خدا نے ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے اور ان میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ لیکن آج خدا کا کلام، خدا کا پیغام اور خدا کی یہ باتیں اب اس کے ان منصوبوں کو جن سے اس سے آپ کے ذہن، آپ کے خیال، آپ کی سوچوں پر قبضہ کیا ہے کہ ان مسائل کے ساتھ آپ کمپرومائز کر لیں اور خدا کے گھر میں نہ آئیں اور اس طرح ہی سسکتے آپ جان دے دیں۔ لیکن یسوع مسیح کا منصوبہ ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اس عظیم منصوبے کے لیے آپ کو خدا کے گھر، خدا کے حضور اور اس کے قدموں میں آنا ہے۔ عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ سب آج سب نہیں آتے، بیوی آ جائے گی شوہر نہیں آئے گا، شوہر آ جائے تو بیوی نہیں آئے گی، اور دونوں میاں بیوی آ جائے تو بچے نہیں آئیں گے۔ اور یہی وہ ابلیس کی چال ہے جس سے خاندان میں مصیبتیں رہیں، خاندان میں دکھ رہے اور ذہنی تفاوت اور ذہنی آہنگی نہ ہو، ذہن بکھرا ہو، منتشر ہو اور انتشاری کیفیت ہو، تاکہ یہ ایسا حل تلاش نہ کر پائیں۔ لیکن آج
जब आप खुदा की आवाज को सुनते हैं तो आप भी ये डिसीजन ले सकते हैं कि आपको खुदा के घर में आना है और खुदा के घर में खानदान की सूरत में आना है। और कलाम खुदा में देखें गुज़ात 20वां बाब और उसकी 26वीं आयत, तब सब बनी इस्राएल और सब लोग उठे और बैतल में आए और वहां खुदा के हुजूर बैठे रोते रहे। अब वो खुदा के हुजूर बैठे हैं, बैतल में आए और बैठे और रोते रहे और उस दिन शाम तक रोजा रखा और सुख की कुर्बानियां और सलामती की कुर्बानियां खुदा के आगे गुजराई। अब वो कुछ किया जो खुदा को पसंद है, खुदा को सुख की कुर्बानी पसंद है। अब अपनी हिकमत अमली को उन्होंने छोड़ दिया, मसाइल के हल के लिए, दुख से रहाई के लिए और मौत से निकलने के लिए। अब उन्होंने अपनी हिकमत को छोड़ दिया, अपनी तदब्बुर से नहीं बल्कि खुदा के घर में आए और बैठे और उस खुदा के आगे ऐसे ही रोते रहे जैसा कोई बच्चा अपने बाप के आगे जब बेबस होता है तो रोता है और जब मायूस होता है अपने बाप के आगे आंसू बहाता है। और बाइबल ये बयान करती है उन्होंने रोजा रखा। ये है सच्चा रोजा जो सच्चे दिल से रखते हैं और उस रोजे के बाद फिर मसाइल का हल हम देखते हैं कि खुदा फिर उन्हें कुव्वत देता है, खुदा उनके साथ होता है फतह के लिए और उस अबीस के कब्जे से निकलने के लिए और उस मौत से निकलने के लिए और मसाइल से रहाई के लिए खुदा उनके साथ होता है। अजीजों, आज अलमिया ये लोग मसाइल में तो मुब्तला हैं, परेशानियां उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए हैं और शब रोज वो आंसू तो बहाते हैं लेकिन खुदा के कदमों में नहीं और न खुदा के घर में आते हैं। और ऐसे आंसू अगर नदियां भी बह जाएं तो मसाइल का हल नहीं है। जब आप खुदा के घर में आते और खुदा के कदमों में झुकते हैं, वो खुदा के घर में आए। आज मसाइल इसलिए है कि खुदा के घर आने की बजाय आप अपने कोई काम निकाल लेते हैं कि वॉशिंग मशीन लगा ले ताकि कपड़े धो ले या घर का काम कर ले। अब मसाइल तो हैं, अब क्या करें, अब खुदा के घर जाकर क्या फायदा होगा। आपकी अगर ये सोच है फिर आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता, फिर मसाइल हल नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप इसको अर्जेंट जानते हैं, इसको टॉप प्रायोरिटी पर लेते हैं कि मैंने खुदा के घर में जाना है, अपने कामों को सस्पेंड करते हैं, अपने कामों को सानवी दर्जा देते हैं और अवलीन दर्जा खुदा के घर में आने को देते हैं और फिर वहां आप सच्चे दिल से रोजा रखते हैं और खुदा के कदमों में बैठते हैं, तो आपके मसाइल खा कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, आपके मसाइल खा कैसे ही क्यों ना हो, आपके मसाइल की नौयत खा कितने ही खतरनाक और गंभीर क्यों ना हो, खुदा आपके उन मसाइल का हल आपको पेश करता है। खुदा निकलने की राह देता है, खुदा दुखों से छुड़ाता है, खुदा मौत से रहाई बख्शता है। लेकिन कब? जब आप सच्चे दिल से रोजा रखते हैं। और आज का हमारा मसूल है सच्चे दिल से रोजा रखने से मसाइल हल होते हैं। आज बहुत से लोग इस मुकाशफा से नावाकिफ हैं और वो जानते ही नहीं और उन्हें इल्म भी नहीं कि मसाइल उस वक्त हल होते हैं जब इंसान खुदा के घर में आता है। लेकिन अगर आप मसाइल में गिरे हुए खुदा के हुजूर नहीं आते, आप सच्चे दिल से रोजा नहीं रखते, तो फिर मसाइल भी हल नहीं होते। आज रोजा तो रखते हैं लेकिन ऐसे दिल के साथ जिसमें सच्चाई नहीं, जिसमें फिर भी शक शुबा है
اور ایسے دل کے ساتھ جس میں پھر بھی جھگڑا ہے، ایسے دل کے ساتھ جس میں پھر بھی وسوسے ہیں، اور پھر بھی یہ ہے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہونا، اگر اس ایمان کے ساتھ آپ روزہ رکھتی ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، اور آپ کتنے بھی روزے رکھ لیں، ایسے روزے کوئی آؤٹ کم نہیں دے سکتے، ایسے روزوں سے بریک تھرو نہیں ہوتا، ایسے روزوں سے جس میں آپ کے اندر شک بھی ہے، جس میں آپ کے اندر یہ وسوسہ بھی ہے کہ یہ مسئلہ حل تو نہیں ہونا، چلو روزہ رکھ لیتا ہوں یا روزہ رکھ لیتی ہوں۔ اگر آپ کا ایمان ڈاواڈول ہے، آپ کا ایمان کامل اور پکا اور خدا پر نہیں ہے، پھر آپ کے روزہ کیا، روزے بھی آپ کے اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ لیکن جس روزے کی بات میں کر رہا ہوں، یہ روزہ ایسا روزہ ہے جو صرف جو دل کی سچائی کے ساتھ، جو پاکیزگی کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، کامل بھروسے کے ساتھ اور ایمان کی اس عطا گہرائی کے ساتھ آپ خدا کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، پھر آپ کے ذہن میں کوئی اور خیال نہیں ہے، دشمن کا خیال نہیں ہے، اور مسائل کا دباؤ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ تو بڑا ہے، یہ تو گمبھیر ہے، یہ تو حل ہونے والا نہیں ہے۔ اگر آپ ان سوچوں کے ساتھ روزہ کیا، روزے پر روزہ بھی رکھیں، تو پھر آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ بنی اسرائیل کی طرح سچائی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، آج کا ہمارا مضمون ہے سچے دل سے روزہ رکھنے سے مسائل حل ہوتے ہیں، آپ وہ اس لیول پر آتے ہی نہیں کہ سچے دل سے رکھیں، آپ اس طور پر آتے ہی نہیں کہ سچے دل سے خدا کے گھر میں آئیں، آپ اس طور پر آتے ہی نہیں کہ خدا کے قدموں میں سچے دل سے آپ اس کے حضور مسائل کو رکھیں۔ آپ صرف رسمی طور پر، آپ محض دکھاوے کے لیے، آپ اپنے دل اور ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے آپ روزے کو طوالت دیتے ہیں، لیکن آج خدا یہ چاہتا ہے، انہوں نے ایک ہی روزہ رکھا، اگرچہ دشمن ان پر غالب تھا اور ان کے 18,000 بندے جو شمشیر زن تھے اور جو بڑے ماہر تھے جنگ میں، ان کو انہوں نے ختم کر دیا، لیکن جب انہوں نے سچے دل سے روزہ رکھا، آئیے میرے ساتھ دیکھیں خزات 20واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، اور بنی اسرائیل نے اس سبب سے کہ خدا کی عہد کا صندوق ان دنوں وہی تھا، اور ہارون کے بیٹے الیعزر کا بیٹا فنہاس ان دنوں اس کی آگے کھڑا رہتا تھا، خدا سے پوچھا کہ میں اپنے بھائی بنیامین کی اولاد سے ایک دفعہ اور لڑنے کو جاؤں یا رہنے دوں۔ اب یہ ہے مین چیز، اب یہ نہیں کہ یہ کر یہ ہو، بلکہ یہ کہا کہ جاؤں یا نہ جاؤں، یعنی اس کے معنی کیا ہے کہ میری نہیں تیری کیا مرضی ہے، ورنہ انانیت میں کہتے کہ بس ہم نے جانا ہے، ہمیں تو فتح دے، ہمیں شکست نہ ہو، اب ہم جائیں گے۔ اس سے کہا تیری مرضی کیا ہے، اس کے معنی ہے سچا روزہ وہ ہے جب آپ خدا کی مرضی میں ضم ہو جاتے ہیں، جب آپ خدا کے اس آئین کے تابع ہو جاتے ہیں، اور خدا کیا چاہتا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے، خدا کیا تقاضا کرتا ہے، خدا کی رضا کیا ہے، خدا کی امنگ کیا ہے، آپ جب خدا کی مرضی کے سانچے میں ڈل جاتی ہیں، آپ جب خدا کی مرضی کے سانچے میں ڈل جاتے ہیں اور پھر آپ سرنڈر کرتے ہیں اپنی انانیت کو، یہ ہے سچا روزہ۔ آپ اپنے اوپینین کو سرنڈر کرتے ہیں، آپ بس پھر خدا پر چھوڑتے ہیں، خدا کے بہاؤ پر چھوڑتے ہیں، خدا کے پاک روح کی ریزش پر ان سارے مسائل کو چھوڑتے ہیں کہ اب میں جاؤں یا نہ جاؤں، اور رہنے دوں یا جاؤں۔
اب تو گائیڈ کر. پہلے ہم نے خود فیصلہ کیا, پہلے ہماری رضا تھی, ہمارا ڈیسیشن تھا, ہم نے اپنی حربی قوت پر, آپ نے ان ویپنز پر بھروسہ کیا, آپ نے اس عسکری قوت پر بھروسہ کیا, آپ نے اس عسکری مہارت پر ہم نے بھروسہ کیا, آپ نے زور بازو پر بھروسہ کیا, آپ نے شمشیر پر بھروسہ کیا. لیکن اب اے خدا ہمارا بھروسہ نہ ہماری تلوار پر, نہ اپنی حکمت پر, نہ اپنے تدبر پر, نہ عسکری قوت پر, بلکہ اب بھروسہ ہے تو صرف اور صرف تجھ پر ہے. اب تو کیا چاہتا ہے, یہ ہے سچا روزہ. لیکن کئی دفعہ روزہ رکھ کر بھی, روزہ رکھنے سے پہلے جو سوچ ہے نا, روزے کے دوران بھی وہی سوچ, روزے کے بعد بھی وہی سوچ, تو کیا اس روزہ کو آپ سچا روزہ کہیں گے, ریئل فاسٹنگ کہیں گے, اور ٹرو فاسٹنگ کہیں گے, سچا روزہ کہیں گے؟ وہی جو آپ کی اپروچ ہے کہ ہم نے شکست کھانا ہے, روزہ رکھ کر بھی کہتے ہیں کہ ہم نے شکست کھانا ہے, اور روزہ رکھنے کے بعد بھی کہتے ہیں ہم نے تو بس ان بیماریوں سے مات ہی کھانی ہے. اگر یہ اس زاویے سے آپ روزہ رکھتے ہیں تو پھر آپ کا روزہ روزے کے اس معیار کے مطابق سچا روزہ نہیں ہے. سچا روزہ یہ ہے, آپ مسائل میں خدا کے قدموں میں آتے ہیں اور روٹی پانی کے بغیر آپ خدا کی حضوری میں بیٹھے رہتے ہیں, اور پھر یہ خدا سے کہتے ہیں کہ خدا تو کیا چاہتا ہے. آج ضد کرتے ہیں میں نے یہ کام کرنا ہے, لیکن سچا روزہ یہ ہے کہ خدا میں نے نہیں بلکہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے, تیری رضا کیا ہے, تیری مرضی کیا ہے, تیری امنگ کیا ہے, تیرا ارادہ کیا ہے, تیری ول کیا ہے. آئے خدا وہ مجھ پر عیان کر, اور میں وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے, جو تیری مرضی ہے. میں انانیت کا شکار بھی نہیں بلکہ انا پرستی آپ روزے سے ختم ہے. آپ تو حلیم اور فروتن ہو, اور تیری رضا اور تیری مرضی کے تابع ہو. اور جب آپ اس زاویے سے خدا کے حضور آتے ہیں اور سچا روزہ یہ ہے, اور اس کے بعد پھر خدا آپ کو پازیٹیو ریسپانس دیتا ہے, آپ کو سولوشن دیتا ہے, مسائل کا حل پیش کرتا ہے, اور پھر بندھن کو وہ توڑتا ہے, اور پھر دشمن کی قوت کو وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے. آپ جو مفتوح ہیں آپ فاتح بن جائیں گے, آپ جو شکست خوردہ ہیں آپ اس میں دھڑلے سے ان پر فتح پائیں گے. وہ بیماریاں جو آپ پر قابض ہیں, اور کئی بندوں کو مار دیا, اور ایسے حالات جس سے آپ کے خاندان میں موت اور موت ہے, یا بیماریاں اور بیماریاں ہیں, لیکن جب آپ خداوند کے قدموں میں آئیں گے اور آپ سچا روزہ رکھیں گے, اس سے آپ کے مسئلے کا ہی نہیں بلکہ آپ کی زندگی کے تمام مسائل کا حل ہے. اور آج خدا چاہتا ہے آپ کے مسائل کا حل ہو. ہمارا خدا نہیں چاہتا آپ دکھوں میں رہیں, ہمارا خدا نہیں چاہتا آپ شکست میں رہیں, ہمارا خدا نہیں چاہتا آپ بدحالی اور بے روزگاری میں رہیں, خدا نہیں چاہتا آپ شک شبے میں رہیں, بلکہ خدا چاہتا ہے آپ کی تھاٹ کلیئر ہو, آپ کے نظریات واضح ہو, آپ کا ایمان بے مکمل طور پر خدا پر آپ کا کامل بھروسہ اور ایمان خدا پر ہو, اور آپ پوری سچائی کے ساتھ خدا پر بھروسہ کریں اور اس سے دریافت کریں کہ اب میں کیا کروں, لائن آف ایکشن کیا ہے. میں اب اپنی رضا سے نہیں, اپنی حکمت سے نہیں, اپنے تدبر سے نہیں, اپنی فہم و فراست سے نہیں, اور نہ کسی اور کی مرضی سے. اب میں سرنڈر کر گیا ہوں, اب تیری مرضی سے چلوں گا, اور تیری میرے لیے مرضی کیا ہے میں اس مرضی کی تکمیل کے لیے اب ہمتن گوش اور اپنی ساری توانائیاں صرف کرتا ہوں. اب غور کریں, خدا کا خادم بیتل میں آئے, روتے رہے, روزہ رکھا, خدا کی حضور سوختنی بھی اور سلامتی کی قربانیاں. سوختنی قربانیاں خدا کو بہت پسند ہے, سوختنی قربانی, اور پھر سلامتی کی کہ اب یہ ہے فیض, اب ہم سلامت رہیں گے, اب ہم نہیں مریں گے, اب ہمیں تلوار لقمہ اجل نہیں کرے گی.
सलामती की कुर्बानी, थैंक्स गिविंग, शुक्रगुजारी। आप रोजे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप शुक्रगुजारी करें, मसाइल को भी बयान करें और उसके साथ ही कामिल भरोसे और कामिल ईमान के साथ शुक्रगुजारी करें। लेकिन पता चला कि आखिर में भी आप कहते हैं कि ये मामला हल ही नहीं होना, इससे सुधरना ही, ये तो मसला हल ही नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। रोजे के इख्तिताम पर आपकी सोच अगर इस तरह किया ना तो फिर मसला नहीं हल होगा। जब तक आपको कलाम के मुकाशफा से रहनुमाई नहीं है ना, आप कितने भी रोजे रखें जो गैर सच्चे रोजे हैं, अनरियल फास्टिंग है, उनसे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं मिलेगा। हाँ, उस वक्त आपके मसले का हल है या मसाइल का हल है जब आप सच्चे दिल से रोजा रखें। और आज का हमारा मजमून है, क्या मजमून है, क्या मजमून है? सच्चे दिल से रोजा रखने से मसाइल हल होते हैं, सच्चे दिल से रोजा रखने से मसाइल हल होते हैं। अब इन्होंने सच्चे दिल से रोजा रखा और जब हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि 28वीं आयत में, और हारून के बेटे एलियाजर का बेटा फिनहास उन दिनों उसके आगे खड़ा रहता था, खुदा से पूछा कि मैं अपने भाई बिन्यामीन की औलाद से एक दफा और लड़ने को जाऊं या रहने। अब खुदा का खालिद, कई दफा आपके अंदर फाखराना रोजे के बाइस ये होता कि मैंने रोजा रखा है, बस अब तो मैं ही बहुत कुछ हो गया, अब मैंने 3 दिन का रोजा रखा है, अब तो बस खादम की क्या जरूरत। और नहीं, अब तो खादम ने कभी 1 दिन का नहीं रखा, मैंने 3 दिन का रखा, मैंने तो 5 दिन का रखा, मैंने तो 21 रोजे रखे हैं, खादम ने 1 नहीं रखा, मुझे इसकी क्या जरूरत। ये सोच भी आपके रोजे को सच्चाई से दूर करती है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि खुदा के खादम ने पूछा खुदा से, आप खुदा के खादम के साथ, खुदा के घर के साथ, खुदा के खादम के साथ और खुदा की हुजूरी में आप अगर आगे हैं तो फिर खुदा का खादिम आपके लिए दरियाफ्त भी करेगा। आज बहुत से लोग रोजा रखते हैं, मैं एक जगह गया तो वहां उसकी बीवी मुझे कहने लगी कि आप जरूर हमारे घर में आए। घर गया तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा रोजे थे, तो मैंने कहा कि चर्च क्यों नहीं गए। उन्होंने एक खास इबादत रखी रोजों के अयाम में, तो मैं वहां इबादत के लिए गया। तो उसकी बीवी जो कहने लगी आप हमारे घर जरूर आए। कहने लगी मेरा शौहर चर्च ही नहीं जाता, खास तौर पर रोजों में भी नहीं जाता। तो मैंने उससे पूछा, कहने लगा जी वहां क्या जाना है। कहने लगा उस पादरी से मैंने पूछा, वो कह रहा मैंने तो 1 रखा है। तो कहने लगा मैंने 3 रखे। कहने लगा उससे ज्यादा तो रोजे मैंने रखे हैं, तो अब मुझे उसके साथ मिलने की क्या जरूरत है, उससे तो ज्यादा आला मैं हूं, मैंने उससे 2 ज्यादा रखे हैं, उसको अब क्या मैं पूछूं और उससे कलाम सुनूं। इसके मानी है कि मेरे रोजे उससे ज्यादा हैं और मेरी रूहानी तरक्की उससे ज्यादा है, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। कई दफा आपके अंदर ये फख्र भी आ जाता है और आप खुदा के ममसू से लाताल्लुक होकर, खुदा के ममसू से हटकर, और ये भी इब्लीस की बड़ी चाल है, वो आपके अंदर ये सोच पैदा करता है कि आप देखिए खादम कहाँ इतना रोजा रखते हैं और आप तो आज कितने रोजे हो गए, आपको अब खादम की जरूरत नहीं। लेकिन बाइबल बयान करती है उन्होंने खादम के तवस्सुत से पूछा, यानी खुदा के घर के साथ बरिस्त, खुदा की हुजूरी में है, खुदा के खादम के साथ है। और खुदा के खादम ने पूछा, सच्चे रोजे की यह खसूसियत है कि आप खुदा के साथ,
خدا کے گھر میں خدا کے خادم کے ساتھ آپ مل کر خدا کی حضوری میں دریافت کرتے ہیں، اور آپ خدا کلام کے ذریعے سے جو خدا کا خادم پاک کی تاریخ سے کلام پیش کرتا ہے، اس کلام سے آپ کے مسائل کا حل، آپ کو راہیں ملتی جائیں گی، آپ کو ان دکھوں سے نکلنے کے راستہ ملتا جائے گا، اور آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی جائے گی، اور یہ ہے سچا روزہ۔ اور پھر مسائل یقینی طور پر حل ہوں گے۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں، قضات 20واں باب اور اس کی 28ویں آیت کا آخری حصہ۔ خداوند نے فرمایا کہ جا، میں کل اس کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ سو بنی اسرائیل نے جبا کے گرد گرد لوگوں کو غار میں بٹھا دیا، اور بنی اسرائیل تیسرے دن بنی بنیامین کے مقابلہ کو چڑھ گئے، اور پہلے کی طرح جبا کے مقابل پھر صف آرا ہوئے، اور بنی بنیامین ان لوگوں کا سامنا کرنے کو نکلے اور شہر سے دور کھینچے چلے گئے، اور ان شاہراہوں پر جن میں سے ایک بیتل کو اور دوسری میدان میں سے جبا کو جاتی تھی، پہلے کی طرح لوگوں کو مارنا اور قتل کرنا شروع کیا، اور اسرائیل کے 30 آدمی کے قریب مار ڈالے۔ اور بنی بنیامین کہنے لگے، وہ پہلے کی طرح ہم سے مغلوب ہوئے۔ لیکن بنی اسرائیل نے کہا، آؤ بھاگے اور ان کو شہر سے دور شاہراہوں پر کھینچ لائیں۔ تب سب اسرائیل مرد اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور بعض نمبر میں صف آرا ہوئے۔ اس وقت وہ اسرائیل جو کمین میں بیٹھے تھے مارے جبا سے جو ان کی جگہ تھی نکلے، اور سارے اسرائیل میں سے 10,000 چیدہ مرد جبا کے سامنے آئے، اور لڑائی سخت ہونے لگی، پر انہوں نے نہ جانا کہ ان پر آفت آنے والی ہے۔ اور خدا نے بنیامین کو اسرائیل کے آگے مارا، اور بنی اسرائیل نے اس نے 25,100 بنیامینیوں کو قتل کیا، اور یہ سب شمشیر سن تھے۔ پس بنی بنیامین نے دیکھا کہ وہ مغلوب ہوئے۔ اب آپ صورتحال دیکھیں کہ یہ 35ویں آیت کو ذرا دیکھیں، لکھا ہے، اور خداوند نے بنیامین کو اسرائیل کے آگے مارا، اور بنی اسرائیل نے اس دن 25,100 بنیامینیوں کو قتل کیا، اور یہ سب کیا تھے؟ شمشیر زن تھے۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، 35ویں آیت، اور خداوند نے بنیامین کو اسرائیل کے آگے مارا۔ اس کے معنی ہے اب خدا نے کام کیا، اب 25,000 بھی بیماریاں نہ، ایک خاتون کہنے لگی کہ پتہ نہیں تعداد ہی پتہ نہیں میرے بدن میں اتنی بیماریاں ہیں، اب پتہ نہیں کون سی دوائی سے جائیں، کون سی میڈیسن ان بیماریوں کو ختم کرے گی۔ عزیزو، جب آپ سچا روزہ رکھتے ہیں تو 25,000 بھی بیماریاں ہوں تو خدا ان کو مار دے گا، 25,000 قسم کے جراثیم ہی کیوں نہ ہو، خدا اپنی قدرت سے ان کو ایلیمنیٹ کرے گا۔ لیکن اس جہان کے خدا نے عقل کو اندھا کیا ہے کہ وہ چرچ کی بجائے ہاسپٹل جانا تو پسند کرتے ہیں، چرچ میں بیٹھنے کی بجائے ہاسپٹل کے بینچ پر ڈاکٹر کا انتظار کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن نہیں جانتے کہ جب سچے دل سے روزہ رکھ کر خدا کے قدموں میں آتے ہیں تو خدا مسائل کا حل کرتا ہے۔ اب دشمنوں کو مغلوب کیا تو اسرائیلیوں نے نہیں کیا بلکہ خدا نے کیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سچے دل سے روزہ رکھا۔ جب آپ سچے دل سے روزہ رکھتی ہیں تو وہ مسائل جو لا تعداد ہی کیوں نہ ہو، وہ مسائل جو بہت بڑے ہی کیوں نہ ہو، وہ مسائل جن کا حل آپ کے پاس نہیں ہے، خدا ان مسائل کو حل کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے سچے دل سے روزہ رکھا۔ جب آپ سچے دل سے روزہ رکھ کر آتے ہیں تو ابلیس جو آپ پر غالب ہے، شاید اس کی فوج 25,000 کے قریب ہو،
25,000 اور چند 100 تاثیریں ہوں، لیکن جب آپ سچے دل سے روزہ رکھتے ہیں، خدا ان ساری ہزاروں تاثیروں کو بھی اپنی قدرت سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ آپ کے سینکڑوں نہیں ہزاروں مسائل کو بحال کر دیتا، لیکن کب انہوں نے سچے دل سے روزہ رکھا۔ لیکن آپ کا دل ہی نہیں چاہتا خدا کے گھر آنے کو، دل ہی نہیں چاہتا روزہ رکھنے کو، دل ہی نہیں چاہتا خدا کے کلام کو سننے کو۔ کہیں گے روزہ رکھیں گے، ٹھیک ہے جی، روزہ رکھیں گے، اپنے گھر میں رہیں گے، سوئیں گے، بس رکھا روزہ، رات سوئے، دن کو چھٹی لے لی، کہا جی دن بھر بھی سوئیں گے اور پھر اٹھیں گے، روزہ کھولیں گے۔ یہ خدا کو ایسا پسند ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے سچے دل سے روزہ خدا کی حضوری اور اس کے قدموں میں رہنا ہے، اور اس روزے میں ایک بڑی ذہنی تبدیلی اور ایک قلبی تبدیلی اور ایک کرداری تبدیلی کو ہم دیکھتے ہیں۔ اور جب آپ کی کرداری تبدیلی، کریکٹر کی تبدیلی اور ذہنی تبدیلی اور قلبی تبدیلی ہے، تو پھر یہ روزہ خدا کو پسند ہے، اور خدا اس روزے کے بعد آپ کے ان سارے مسائل کو جو آپ کی توقع سے زیادہ بڑے مسائل ہیں، آپ کی طاقت سے زیادہ وہ مسائل ہیں، لیکن پھر آپ نہیں کچھ کریں گے بلکہ خدا آپ کے لیے کام کرے گا، خدا مسائل کو حل کرے گا، خدا اس سارے دکھ کو دور کرے گا۔ آج کا ہمارا مضمون ہے سچے دل سے روزہ رکھنے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں پہلا سیموئیل 7واں باب اور اس کی 3 آیت۔ پہلا سیموئیل 7واں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور سیموئیل نے اسرائیل کے سارے گھرانے سے کہا کہ اگر تم اپنے سارے دل سے خدا کی طرف رجوع لاتے ہو تو اجنبی دیوتاؤں اور استارات کو اپنے بیچ سے دور کرو، اور خدا کے لیے اپنے دلوں کو مستحد کر کے فقط اسی کی عبادت کرو، اور وہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے تم کو رہائی دے گا۔ اب کلام مقدس میں دیکھیں خدا کے خادم رہنمائی کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل جو اجنبی دیوتاؤں اور استارات کو اپنے اندر رکھتے تھے، اب مسائل ہوتے تو وہ اور دیوتاؤں کے پاس چلے جاتے کہ مسائل کا حل ہو، اور اجنبی دیوتاؤں کے پاس استارات کو اپنے بیچ میں رکھتے، اور دیوتا جو کہ دوسرے الفاظ میں غیر معبود، اجنبی، جن سے وہ واقف ہی نہیں۔ کسی نے کہا جی آپ ادھر چلے جاؤ، آپ کا تو مسئلہ حل ہو، آپ کا شوہر صحیح نہیں، آپ وہاں سے تعویذ لو، بیوی صحیح نہیں، آپ وہاں اس مزار پر جاؤ، یا آپ یہ کام کرو۔ آج خدا کے لوگ خدا کو چھوڑ کر اپنے ان پرابلمز کی وجہ سے، اپنے ان مسائل کی وجہ سے وہ اور دیوتاؤں کے پاس جاتے اور تعویذ پہنتے اور ایسے کام کرتے جو خدا کو ناپسند ہے، اور پھر اسی کے ساتھ وہ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ بہت سے آتے ہیں داغے باندھے ہوں گے، ایک ابھی پرسوں آیا، 2-4 دن پہلے کی بات ہے، داغا باندھا، تو میں نے کہا یہ کہنے لگا یہ میں نے کروایا تھا، یہ میرا بازو صحیح اس سے رہے گا اور یہ ہاتھ ٹھیک رہے گا، ورنہ یہ میرا ہاتھ کمزور تھا۔ اب دعا کرانے آیا، کہنے لگا روزہ رکھا ہے، اب روزہ بھی رکھا ہے لیکن یہ داغا بھی باندھا ہے، روزہ بھی رکھا ہے اور تعویذ بھی پہنا ہے، روزہ رکھا ہے
اور یہ ہے کہ روزے ختم ہوئے تو پھر وہاں بھی جائیں گے، چادر چڑھانی ہے۔ جب آپ اس طرح کی سوچ کے ساتھ روزے رکھتی ہیں یا رکھتے ہیں تو خدا چاہتا ہے یہ سچے دل سے نہیں ہے روزہ، سچے دل سے ہے کہ آپ استارات کو اپنے دل سے نکالیں، ان تمام جادوگری کی چیزوں کو اپنے گھر سے دور کریں، اپنی زندگی سے دور کریں، اور جادوگروں پر جو بھروسہ ایمان ہے اپنے ایمان کو درست کریں، اور صرف مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے اور دشمن سے رہائی کے لیے آپ صرف اور صرف زندہ خدا پر بھروسہ کریں، زندہ خدا پر اعتماد کریں، اور کہیں کہ اب کوئی اور دیوتا نہیں، کوئی اور دیوی نہیں، کوئی اور شخص نہیں، بلکہ خدا میں سچے دل سے روزہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں، اور میرا بھروسہ تجھ پر ہے۔ لیکن اگر آپ گناہ کے ساتھ، بدی کی سوچوں کے ساتھ، ناراستی کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو پھر وہ روزہ سچا روزہ نہیں ہے، اور خدا چاہتا ہے آپ سچے دل سے روزہ رکھیں تو خدا مسائل کو حل کرے گا۔ آئیے اب خدا کے کلام کو سنا، خدا کے خادم نے انہیں بتایا کہ سارے دل سے خدا کی طرف رجوع لاؤ، اور اجنبی دیوتاؤں اور استارات کو اپنے بیچ سے دور کرو، اور فقط اسی کی عبادت کرو۔ اب آپ مسلسل خدا کی عبادت کریں گے، عبادت کریں گے تو بیماریاں بھی نہیں رہیں گی۔ خروج کی کتاب میں لکھا عبادت کرو گے تب میں تمہاری روٹی پانی پر برکت دوں گا اور تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا، اور لکھا ہے اور فلسطین کے ہاتھ سے تم کو رہائی دے گا۔ پھر مسائل کا حل آپ نہیں کریں گے بلکہ خدا آپ کے لیے مسائل کا حل کرے گا۔ خدا آپ کی زندگی سے اور آپ کے خاندان سے، آپ کے گھرانے سے ان مسائل کو خدا حل کرے گا، خدا فتح بخشے گا، خدا پرابلم کو سالو کرے گا۔ بس آپ کا بھروسہ خدا پر ہو گیا، خدا بیماری سے شفا دے گا۔ عزیزو، مجھے اسکن کینسر تھا، میرے جسم کے 5 حصوں میں کینسر تھا، اور میں نے خدا پر بھروسہ کیا کہ خدا مجھے کینسر سے شفا دے گا۔ بس کامل بھروسہ خدا پر رکھا۔ میں نے کینسر کو دور نہیں کیا، کسی میڈیسن نے دور نہیں کیا، لیکن میرے خدا نے کینسر سے شفا دی۔ آج روزہ رکھتے ہیں لیکن ایمان میں ڈاما ڈول ہوتے ہیں، اور بڑا خوبصورت خدا کا وعدہ ہے کہ خدا رہائی دے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں گا، اور خدا نے بنیامین کو ختم کیا، خدا بیماریوں کو ختم کرے گا، خدا مالی بحران کو ختم کرے گا، خدا بے روزگاری کو ختم کرے گا، خدا اولاد کی نافرمانی کو ختم کرے گا، خدا کسی کی بے وفائی کو ختم کرے گا۔ لیکن جب آپ کوشش کرتے رہتے ہیں، آپ لگے رہتے ہیں، آپ کچھ نہ کچھ ایسی جملہ بازی کرتے رہتے ہیں، تو پھر خدا کچھ نہیں کرتا۔ خدا کہتا ہے بس یہ خود ہی اپنا سولوشن خود ہی کرتا ہے، خود ہی کرے۔ لیکن جب آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو خدا ان مسائل کا حل کرتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں پہلا سیمون 7واں باب اور اس کی 4 آیت۔ تب بنی اسرائیل نے بالیم اور استارات کو دور کیا اور فقط خداوند کی عبادت کرنے لگے۔ یہ ہے عملی مظاہرہ۔ روزے میں عملی مظاہرہ کرے۔ بالیم اور استارات کو دور کیا انہوں نے اور خدا کی عبادت کرنے لگے۔ اب سچے روزے کے بعد آپ خدا کی عبادت کرنا شروع کر دیں۔ جیسے انہوں نے سلامتی کی قربانیاں، سوت کی قربانیاں، اب یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ عہد جدید میں
ہم سلامتی کے لیے دعا کریں، ہم عبادت کریں، خدا کی پرستش کریں، اور جب آپ ایسا کریں گے تو خدا ان سارے مسائل کو حل کرے گا، خدا ان سارے دکھوں کو دور کرے گا۔ خدا اگر بے اولاد ہے آپ کو اولاد بخشے گا، اگر بیمار ہے شفا دے گا، بدحال ہے خوشحال کرے گا، اور اگر دشمن آپ پر غالب ہے دشمنوں کا غلبہ ختم کر کے آپ کو غلبہ بخشے گا۔ خدا مسائل کا حل کرتا ہے، لیکن کب؟ جب ہم سچے دل سے روزہ رکھتے ہیں تو پھر خدا ان مسائل کا حل کرتا ہے۔ اور آج بھی خدا یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے لیے، آپ جب سچے دل سے روزہ رکھیں، آپ روزہ کیا ہے؟ پرہیز کرنا، نہ لینا، اور آپ کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ ہے روٹی، آپ کی بنیادی ضرورت ہے پانی۔ روٹی اور پانی کو جب آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر جھوٹ کو چھوڑنا مشکل نہیں، شراب کو چھوڑنا مشکل نہیں، بدی کو چھوڑنا مشکل نہیں، زناکاری کو چھوڑنا مشکل نہیں، اور فراڈ کو چھوڑنا مشکل نہیں، اس لیے کہ اس سے بھی بنیادی چیز روٹی اور پانی کو آپ نے چھوڑا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کی زندگی ایک نئی جہد سے گزرتی ہے جس میں آپ صرف اور صرف اپنے خدا کی مرضی کے مطابق اس کی عبادت کرتے اور اس میں مسرور رہتے ہیں، اور پھر جو آپ چاہتے ہیں خدا آپ کے لیے کرتا ہے۔ آج خدا چاہتا ہے کہ سچے دل سے روزہ رکھیں، اور آپ کے سارے مسائل کا حل اس وقت ہے جب استارات کو، جادو اور ایسے تعویذوں کو آپ دور کریں۔ ابھی ایک خاتون مجھے کہہ رہی کہ بشپ صاحب شکر ہے ہم نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایسے ہی نہ چلتے چلتے گاڑی میں بیٹھی اور ایک اس نے ہاتھ دیکھا، اس نے کہا بھائی آپ کا تو یہ مسئلہ ہے، آپ کو یہ کر دیا گیا ہے، اگر آپ فلاں جگہ یہ کریں۔ کہنے کہ ہم ویسے ایمان نہیں رکھتے۔ تو میں نے کہا آپ اگر ایمان نہیں رکھتی آپ نے ہاتھ ہی کیوں دکھایا؟ آپ ایمان نہیں رکھتی آپ نے سنا ہی کیوں؟ کہنے لگی وہ باتیں میرے ذہن میں بھی بار بار آتی ہیں کہ مجھ سے ویسے سچ ہی کہا ہے، لیکن میری ویسے ہم نہ ایمان نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں لفظی طور پر تو وہ کہہ رہی ہے، لیکن عملی طور پر اس کا جھکاؤ اس طرف۔ آپ کو روزے بھی رکھے یا دعائیں بھی کرے تو کیا فائدہ؟ خدا اسے پسند نہیں کرتا۔ خدا چاہتا ہے آپ اور ساری چیزوں کو اپنے ذہن اور خیالوں سے نکال کر صرف اور صرف خدا کی عبادت کریں، اور اسی کو جانیں کہ وہی میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ اور جب خدا آپ کا کامل بھروسہ دیکھتا ہے تو آپ کی درخواست اور آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر خدا آپ کے لیے کام کرتا ہے، اور یقیناً خدا آج کرے گا۔ آئیے اپنے سر کو جھکائیں، سب سر جھک جائیں، اور جو چاہتے ہیں کہ سچے دل سے روزہ رکھیں تاکہ مسائل حل ہوں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں سچے دل سے، جھوٹے دل سے نہیں۔ دل ویسے ہے تو ہیلا باز، لا علاج۔ اگر ہیلا بازی سے رکھے گئے نا پھر دوسروں پر تو اچھا تاثر ہوگا، لیکن مسئلے جو کہ دور رہیں گے۔ اس کی بجائے خدا پر سرنڈر، خدا پر بھروسہ اور سرنڈر کر دیں ساری چیزیں۔ اور جب آپ سچے دل سے روزہ رکھتے ہیں آپ کا خاندان موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہوتا ہے، آپ اور آپ کی نسل خدا میں بڑھتی۔ اپنے دونوں ہاتھ کو بلند کر لیجیے اور میرے پیچھے کہیے، خدا کے بیٹے یسوع تیرا شکر، تو چاہتا ہے اپنے مسائل میں، اپنے دکھوں میں، اپنی بیماریوں اور تکالیف میں ہم تیرے گھر میں آئیں، اور سچے دل سے روزہ رکھ کر تیرے حضور فریاد کریں، اور یہ ایمان رکھیں کہ تو تمام مسائل کا حل جانتا ہے اور حل کرے گا۔ اے خدا میرا پورا یقین اور پورا ایمان اور کامل یقین ہے
کہ تو میرے دل کو اپنے لہو سے دھو کر مجھے فضل بخشے گا کہ میں سچائی کے ساتھ روزہ رکھ کر تیری خوشنودی حاصل کروں، تاکہ وہ تمام مسائل جن کا حل میں نہیں کر سکتا لیکن میرا ایمان ہے تو یقیناً کرے گا، کیونکہ سچے دل سے روزہ رکھنے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تیرا شکر آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خداوند، اس وقت تیرے بیٹے اور بیٹیوں کو جو بڑے ایمان کے ساتھ تیرے پاس تیرے حضور تیرے گھر چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں آئے ہیں، اور اے خداوند ان سارے مسائل اور مشکلات جن سے یہ گرے ہیں، آج خداوند انہیں فضل بخش، سچے دل سے روزہ رکھے، نہ صرف روٹی پانی کا بلکہ جو تو نہیں چاہتا کہ یہ لیں یا کریں، یہ وہ سارے کام جو تو چاہتا ہے کہ نہ کریں انہیں نہ کریں، جنہیں تو چاہتا ہے کرے اور انہیں یہ کرے۔ میرا ایمان ہے ایسا روزہ تو چاہتا ہے، اور یہ مسائل کو حل کرنے، دکھوں سے رہائی پائے، دشمنوں پر غلبہ پانے کے لیے، اور میرا ایمان ہے ان سب کے مسائل کو تو حل کرے گا اور انہیں غلبے کی زندگی بخشے گا، یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے آمین۔